نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کھانے کا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ یعنی یہ تم مت سمجھو کہ صبح میں تو چپاتی کھا رہا ہوں، میں تو سالن کھا رہا ہوں، میں تو دہی کھا رہا ہوں۔ تم یہ صرف کھانا نہیں کھا رہے، تم رب کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ عبادت ہے، یہ خاص خدا کا فضل ہے۔ صبح اٹھ کر سحری کرنا، افطاری کے وقت کھانا کھانا، یہ عبادت ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ حدیث پاک جو ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، اسے جو لوگ سنیں گے نا وہ تو شاید سحری کے لقمے کا روحانی ذائقہ محسوس کریں گے۔ وہ تو صبح پانی کے قطرے قطرے کو اپنی روح میں اترتا محسوس کریں گے۔ وہ کھانا یوں ہوگا کہ جیسے ان کے وجود کے لیے نور بن گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا کہ پتر تو بدتمیز ہے، تو بد اخلاق ہے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر، لیکن لگا ابا جی مجھے پتہ نہیں چلتا، میں بعد میں سوری کر لیتا ہوں، معذرت کر لیتا ہوں۔ تو اس کے باپ نے اسے کہا اچھا بیٹا اس طرح کرنا، جب کسی سے تمہارا اس طرح کا معاملہ ہونا کہ پتہ ہی نہیں چلا بدتمیزی ہوگی تو ایک کیل دیوار میں لگا دینا، اور جب سوری کر لو تو نکال دینا۔ تو وہ کیل لگاتا رہا، غلطی ہو گئی، پھر وہ نکالتا رہا، وہ 10 15 20 کیل لگائے پھر نکالے۔ تو ایک دن باپ نے بلا کے کہا پتر وہ کیل تو نے لگانے کے بعد نکال بھی دیے تھے؟ میں کہاں؟ کہنے لگا بیٹا دیوار کا حال دیکھ، اس کے حسن میں کتنی دراڑیں پڑ گئی، اس کی معنویت کتنی خراب ہو گئی، اس کا ٹائل اور اس کا رنگ روغن کتنا تباہ ہو گیا۔ تو نے لگا کے کیل نکال بھی دیا لیکن پھر بھی کتنی تباہی ہوئی ہے۔ سن پھر بد اخلاقی کرنے کے بعد معذرت کر بھی لیں، پھر بھی جس کے ساتھ کی ہوتی ہے اس کے روح پہ بڑی تباہی اترتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9 10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لی، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا۔ جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔